السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز حاضرین، سامعین کرام، مہمانان اعظم، نوجوانان اسلام اور معزز اور محترم خواتین، ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے، جو اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، عزت و عظمت میں، قوت و قدرت میں، حکومت و سلطنت میں، شان و شوکت میں اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست دانا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو رحمت للعالمین، سید المرسلین، صادق و امین، معلم اخلاق، صاحب خلق و عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے گھر والوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر اور تبع تابعین پر، اور سارے مؤمن مردوں اور عورتوں پر۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں۔ فقط تیری ہی مدد کے بھروسے پہ میرے مولا، فقط تیری ہی مدد کے بھروسے پہ میرے مولا، مجھے اڑنا تو نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے، اسی کا فضل اور اس کے احسان کے بعد میرے محترم والدین کی دعاؤں کی برکت اور ہمارے اساتذہ کرام کی محنت اور ان کی تعلیم و تربیت نے مجھے آج آپ کے سامنے یہاں لا کر کھڑا کیا اور آپ سے کچھ بولنے سے، آپ سے کچھ خطاب کرنے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ رحم اور کرم کا ویسا ہی معاملہ فرمائے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا، اور ہمارے وہ تمام اساتذہ جنہوں نے ہماری علم و تربیت کے لیے محنت کی، کوشش کی اور ہمیں اس قابل بنایا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ذمہ داران اجلاس اور منتظمین جلسہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہاں بلا کر شرف بخشا اور میری عزت و ترائی کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنائے۔ اس اجلاس کے پیچھے جنہوں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو، ان کے اس عمل کو قابل قبول فرمائے۔ حاضرین اور منتظمین کے آج کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ان کی میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آج کے مبارک جلسے میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے بلند اخلاق، یا کہ بلندی اخلاق کامیابی کا راز۔
یا اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق یہی کامیابی کا راہ، کیونکہ آدمی کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اس کا کردار جتنا پاکیزہ صاف شفاف ہوگا اتنا ہی وہ اخلاق کی بلندیوں پر پہنچے گا۔ حقیقت ہے کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، آدمی کی قدر و منزلت اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاق ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حیوان سے الگ کرتی، انسان کو حیوان سے الگ کرتی، اور اسی سے اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ ایک عرب کے مشہور شاعر محمود الایوبی نے کیا ہی بہتر کہا والمرء بالاخلاق يسمو ذکرہ، والمرء بالاخلاق يسمو ذکرہ، کہ آدمی اس کے اخلاق سے اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کی شان بڑھتی ہے اس کے اخلاق سے۔ وَبِهَا يُفَضَّلُ فِي الْوَرَى وَيُوَقَّرُ، اور اسی سے لوگوں میں اسے بہتری اور فضیلت ملتی ہے اور اسی سے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اخلاق یہی وہ چیز ہے جو انسان کو حیوان پر فضیلت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کیا تو انہی خواہشات سے نوازا، عقل نہیں دی۔ حیوانات کو پیدا کیا تو خواہشات سے نوازا، عقل نہیں دی۔ فرشتوں کو پیدا کیا، عقل سے نوازا، خواہشات سے محروم رکھا، کیونکہ فرشتوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن انسان ہی وہ ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے عقل سے بھی نوازا، خواہشات سے بھی نوازا۔ انسان کی یہ عقل جب اس کی خواہشات پر غالب آتی ہیں تو اس سے اچھے اخلاق سرزد ہوتے ہیں، وہ اچھے کردار کا حامل ہوتا ہے، وہ انسان ہو کر فرشتوں کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ فرشتہ صفت انسان کہلاتا ہے، جسے دیکھ کر زمانہ بے اختیار بول اٹھتا ہے ان ھذا الا ملک کریم، ارے بھائی یہ انسان نہیں، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ مگر جب انسان کی خواہش اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے تو برعکس ہوتا ہے، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، کردار خراب ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کے درجے سے اتر کر حیوانیت کے درجے پر اتر آتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ بھائی یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے زیادہ بگڑے ہوئے گمراہ ہیں۔ ایک شاعر نے کہا آدمیت کو فقط جوہر انسان سمجھا، آدمیت کو فقط جوہر انسان سمجھا، جس میں اخلاق نہ پائے اسے حیوان سمجھا۔ معزز حضرات، انسان کے اچھے اخلاق، اس کا بلند کردار، اس کی پاکیزہ صفات، اس کی نیک چال، اس کی نیک طبیعت، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت میں نکھار لاتی ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان سے بہتر بناتی ہیں۔ نہ صرف فرد اور شخص بلکہ یہ اچھے اخلاق، یہ پاکیزہ سیرت نہ صرف فرد اور شخص بلکہ پوری قوم و ملت کی ترقی اور اس کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ عرب کے ایک مشہور شاعر جنہیں امیر الشعراء کہا جاتا ہے، احمد الشوقی، ان کا ایک معروف و مشہور شعر اس ضمن میں یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ شاعر نے کہا انما الامم الاخلاق ما بقیت، انما الامم الاخلاق ما بقیت، ارے قومیں جب اس وقت تک زندہ ہیں جب تک ان کے اندر کردار نام کی چیز زندہ ہے۔
قومیں اس وقت تک اس دنیا میں بقا کا درجہ رکھتی ہیں جب تک ان کے اندر اچھے اخلاق ہیں. انما الامم الاخلاق ما بقیت قوم، اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک اس کے اندر اخلاق زندہ ہیں. فَإِنْهُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا، یاد رکھو اگر ان سے اخلاق مٹ گئے تو قوم مٹ گئی. کردار جہاں ختم ہوا قوم کی زندگی ختم ہو گئی. اخلاق بگڑ گئے قومیں مٹ گئیں. محترم حضرات، آج کا ایک کانفرنس، آج کا یہ اجلاس جو اچھے اخلاق کے عنوان سے چل رہا ہے، جس میں میں اور آپ اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ یہ کیا چیز ہے، اسے سننے کے لیے، کہنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا یہ کس چیز کا نام ہے؟ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ کس کرشمے کا نام ہے؟ یہ وہ کون سا جادو ہے؟ اور یہ کس فالو، یہ کون سا بارود اور کس فولاد کا نام ہے جس کی اتنی طاقت کہ وہ قوم کی، انسان کی نہیں بلکہ قوم کی زندگی کا فیصلہ کرے، جس میں اتنی طاقت کہ وہ صرف فرد اور شخصی نہیں بلکہ قوم کی کامیابی کا راز اور اس کی بنیاد ہے. یہ کیا، کس چیز کا نام ہے؟ حسن اخلاق کی سچی تعریف، اس کی صحیح اور مکمل واضح تصویر معلم اخلاق، محسن کردار، محسن انسانیت، صاحب خلق و عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون پیش کر سکتا ہے اور کون کرے گا؟ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، نیک کام یہی حسن اخلاق کا نام ہے. یہ کہ حسن اخلاق ہی نیکی ہے، نیکی ہی حسن اخلاق ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے حسن اخلاق کی شان اور اس کی تعریف میں کچھ یوں کہا. آپ نے فرمایا بسط الوجہ، کسی سے ملاقات کے وقت اپنے چہرے سے خوشی کا اظہار کرنا. بذل المعروف، بھلے کام کرنا، اچھے کام کرنا. وکف الاذی، برائیوں سے اور غلط کاموں سے باز آنا. انہی تین چیزوں کا نام اور اسی مجموعے کا نام حسن اخلاق. حسن اخلاق کی تعریف میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن سب سے جامع تعریف وہی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، البر حسن الخلق، کہ نیک کام یہی حسن اخلاق کا نام ہے. کسی نے کہا ہر وہ اچھا کام جو بذات خود اچھا ہو، جسے انسان کی عقل سلیم سراہتی ہو، جسے دین اور شریعت جس کی تعریف کرتی ہو، اسی کا نام حسن اخلاق ہے. کسی نے کہا بھلائیاں اور نیکیوں کے مجموعے کا نام حسن اخلاق ہے. اور علماء کرام نے قرآنی آیات کی روشنی میں اور حدیث اور اسلاف کے اقوال کی روشنی میں حسن اخلاق کی یہ تعریف کی اور بتایا ہر وہ اچھا کام جس کے کرنے کا اللہ تعالی حکم دیتا ہو، اور ہر وہ برا کام جس سے اللہ تعالی بچنے کا حکم فرماتا ہو. انہی دو چیزوں کا نام ہی حسن اخلاق ہے. محترم حضرات، ان باتوں سے حسن اخلاق کیا چیز ہے، یہ کس چیز کا نام ہے، یہ ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا. ان چیزوں سے
حسن اخلاق کی کیا تعریف ہے، اسے کیا کہتے ہیں، وہ کس چیز کا نام ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا، اب یہ واضح ہو گیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دین اسلام حسن اخلاق کی کامیابی کا ذریعہ مانتا ہے۔ دین اسلام کس حد تک حسن اخلاق کو کامیابی قرار دیتا ہے، وہ کتنا اسے کامیابی کی قریب مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حج کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والو خدا کی ذات کے سامنے جھک جاؤ، واسجدوا، سجدہ کرو اس کو، واعبدوا ربکم، اور تمہارے رب کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا وافعلوا الخیر، کہ بھائی اچھے کام کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت سے قرآن نے پوری طرح سے صاف اور واضح کر دیا کہ بلند اخلاق، اچھے کام، یہی انسان کو کامیابی کی اونچی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کو یہ قوم اور ایک ملت بنا دیتے، سب کو ایک جیسا بنا کر پیدا کر دیتے، سب کو نمازی بنا دیتے، سب کو حاجی بنا دیتے، سب کو روزے دار بنا دیتے، سب کو اچھے اخلاق والا بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا اس کے بعد ہی فوراً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شریعت سے آپ کو نوازا ہے، جن احکامات سے وہ آپ کو نوازا ہے، اس میں وہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا جو یہ نظام پیدا کیا ہے، موت و حیات کا جو یہ سلسلہ ازل سے چلتا آ رہا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے، ایکم احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ رب کائنات یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا حامل ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو ایک طرح سے بنا دیتے، لیکن وہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر اس آزمائش میں آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کا نسخہ یہ ہے فاستبقوا الخیرات، کہ بھائی آپ اچھے کام کرو، اچھے اخلاق کو اپناؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی آیت ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کے عمل کی ترازو وزندار ہو جائے گی، کامیابی اور فلاح انہی لوگوں کو ملے گی۔ کل قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کے اعمال کو جب تولا جائے گا تو عمل کی ترازو میں سونے اور چاندی کے وزن سے زیادہ، آسمانوں اور زمین کے وزن سے زیادہ، اور فولاد اور پہاڑ لوہے کے وزن سے زیادہ کوئی چیز عمل کی ترازو میں وزن پیدا کر سکتی ہے تو وہ ہے آدمی کا حسن اخلاق۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے عمل کی ترازو میں وزن آ جائے گا وہی کامیاب ہوں گے، اور آپ کو یہ چیز دلانے والی ہے آپ کا حسن اخلاق۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کی عمل کی ترازو میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزندار نہیں ہو سکتی۔ معزز حضرات، آج انسان اپنے آپ کو ہر مقام پر کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ہر جگہ اسے کامیابی کی تلاش ہوتی ہے۔ کامیابی کی اس پیاس نے
آج مقابلوں اور کمپٹیشن کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کر دیا، عام کر دیا۔ آج کا یہ دور مقابلوں کا دور ہے، منافست کا زمانہ ہے، ہر جگہ ہر چیز میں مقابلے ہوتے ہیں، تجارت میں مقابلہ، سیاست میں مقابلہ، قوت طاقت میں مقابلہ، صنعت اور کاریگری میں مقابلہ، علم و عمل میں مقابلہ، کھیل کود میں مقابلہ، ناچنے گانے میں مقابلہ۔ مقابلوں کی کوئی حد نہیں رہی۔ انسان آج کے اس دور کو مقابلوں کا دور بنا دیا، کامیابی کا پیاسا بنا ہے۔ اس کی اس پیاس نے آج اتنے سارے مقابلوں کو جنم دے دیا ہے، اور ہر جگہ وہ مقابلہ چاہتا ہے، کمپٹیشن چاہتا ہے، اور ہر کمپٹیشن میں اسے کامیابی کی تلاش ہے۔ کیا ان مقابلوں سے جو کامیابی ملتی ہے حقیقت میں کیا وہی کامیابی ہے؟ قرآن کا اسی چیز کو کامیابی کا نام دیتا ہے؟ نہیں۔ قرآن تو کامیابی جسے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آدمی دوزخ کی آگ سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، اسی چیز کا نام کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے دوزخ کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچا لیا گیا، جسے جنت کی نعمتوں سے نواز دیا گیا، اسی نے کامیابی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت کو جائیں گے وہی کامیاب ہے، اسی چیز کا نام کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ کچھ دوسرے انداز میں یوں کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ یقیناً جو ایمان لائے، اچھے کام کرے، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کا کردار بلند ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، بھائی حقیقت میں یہ چیز کامیابی ہے، اس چیز کا نام کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ کو بھی کامیابی حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا، اس قدر جذبہ تھا، آپ کو پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لے جانے والی چیز، کثرت سے انسان کو جنت کے دروازے تک پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اکثر ما يدخل الناس في الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ کثرت سے زیادہ انسانوں کو جو چیز جنت تک پہنچائے گی وہ ہے اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ اس حدیث کی روشنی میں کسی نے کیا بہترین نقطہ بیان کیا، کہا تقوی یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، ایک ایسا راز ہے جو دل میں ہے، دل میں پنہا ہے، اور حسن اخلاق اسی کا اعلان ہے۔ تقوی ایک دل اندر جو راز ہے، ایک دل کی حالت ہے، اس کا نام ہے، اور اس کے اعلان کا نام ہی حسن اخلاق ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، کہ بھائی جنت میں سب سے اونچے درجے پر جنت کے ایک محل کی میں گارنٹی دیتا ہوں، ایک عالی شان مکان کی میں وارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانت، یہ گارنٹی، یہ انعام کسے دیا جائے گا؟ یہ کس چیز کے لیے ہے؟ لمن حسن خلقہ، اس آدمی کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، جس کا کردار سیدھا ہو جائے، اس کے لیے اتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے اونچے مقام پر جنت کے محل سے نوازیں گے۔ اس کی گارنٹی اور اس کی ضمانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ معزز حضرات، ہر مذہب میں، ہر دین میں
حسن اخلاق کی تعلیم ہے، یہ اس کے مذہب کے ماننے والے کا عقیدہ ہے۔ ہر مذہب کا ماننے والا یہ سوچتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے مذہب میں اسے اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن دین اسلام کی خوبی، اس کی امتیازی صفت یہ ہے کہ اس نے بھی حسن اخلاق کی تعلیم دی، وہیں حسن اخلاق کو، اچھے اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، حسن اخلاق کا درجہ ایمان تک پہنچایا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، بلند ہوں گے۔ آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے مگر اخلاق اچھے نہیں تو وہ کامل مومن نہیں۔ روزوں کا اہتمام کرتا ہے، کردار اچھا نہیں تو وہ کامل مومن نہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، توبہ و استغفار ہو رہا ہے، صدقہ و خیرات دیے جا رہے ہیں، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے، مستحبات کو ادا کیا جا رہا ہے، اوراد اور وظائف کا اہتمام ہو رہا ہے، مگر اس کے اخلاق سے گھر والے خوش نہیں، رشتہ دار اس کی عادتوں سے نفرت کرتے ہیں، محلے والے اس کے اخلاق سے پریشان ہیں، بچے اس کے اخلاق سے متنفر ہیں۔ فرمایا یہ شخص کامل ایمان والا نہیں، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارا مذہب، ہمارا یہ دین اتنا بہتر ہے اور اتنا اعلیٰ ہے، اس کی تعلیمات بھی اس قدر پاکیزہ اور اعلیٰ ہیں کہ ایسی نعمت کو، ایسے حسن اخلاق کی اس نعمت کو مانگنے کا طریقہ سکھایا، باقاعدہ ادب سکھایا گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن اخلاق کی اس نعمت کو رب کائنات سے مانگو، کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا، هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر، اسی نے تم کو پیدا کیا، پس تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری صورت بنائی اور صورت کو بہتر بنایا۔ جس پروردگار نے تمہاری صورت کو بہتر بنایا اسی سے اپنی سیرت کی بہتری مانگو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انت حسنت خلقی، مولا تو ہی ہے جس نے مجھے اچھا چہرہ دیا، تو ہی ہے جس نے مجھے بہترین صورت عطا کی۔ مولا بس تو میری سیرت کو بھی بہتر بنا دے، فحسن خلقی، میرے کردار کو پاکیزہ بنا دے۔ جس طرح تو نے مجھے چہرے کی یہ خوبصورتی عطا کی ہے، مولا تو میرے کردار کو بھی پاکیزہ اور بہتر بنا دے۔ ایک اور دعا بھی سکھلائی گئی جس میں کہ سکھایا یہ گیا، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی طرف ہدایت فرما، اچھے اخلاق کی تو مجھے ہدایت دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، مولا یہ نعمت سے نوازنے والا صرف تو ہے، تیرے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اچھے اخلاق کی طرف ہدایت کر سکے۔ ہمارا مذہب دیکھیے کتنا اونچا ہے، ایک طرف حسن اخلاق کی فضیلت بتائی، اہمیت بتائی، اسے کامیابی کی کلیز قرار دیا، کامیابی کا سبب بتایا، اور اسے مانگنے کا رب سے طریقہ بھی سکھلایا، اتنی بہترین دعائیں سکھائی۔ اگر روزے مرات کے معاملات میں ہم ان دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے اندر بھی اچھے اخلاق اور آ جائیں گے، ہمارا کردار پاکیزہ ہو جائے گا۔ معزز حضرات، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم، کہ بھائی تم میں سب سے بہتر وہ ہے، احسنکم اخلاقا، متفق علیہ، صحیحین کی حدیث ہے۔ فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔
انسان کو بہتر بننے کا کتنا بہترین نسخہ اس حدیث میں بتایا گیا. آدمی مال و دولت کے جمع کر لینے سے بہتر نہیں ہوتا، سونے اور چاندی کے خزانے جمع کر لینے سے آدمی بہتر نہیں ہوتا، آدمی روپیہ کما لینے سے بڑا اور بہتر نہیں ہو جاتا، آدمی عالی شان عمارتیں بنا لینے سے بڑا نہیں بن جاتا، شاندار اور قیمتی گاڑیاں خرید لینے سے آدمی بڑا اور بہتر نہیں ہوتا، آدمی وزیر اور مدیر کے بن جانے سے بہتر نہیں ہوتا، آدمی نمازی روزے دار وظائف کی پابندی کرنے والا بن جائے اس سے بہتر نہیں ہوتا. آدمی بہتر ہوتا ہے اپنے اخلاق سے بہتر ہوتا ہے، آدمی اپنے کردار سے بہتر ہوتا ہے. اسی کے شان میں کہا گیا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے. اسی لیے حدیث میں حکم دیا گیا، حکم کے انداز میں کہا گیا، فرمایا خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرو، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اپنے کردار کو پاکیزہ بناؤ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کتنی بہترین تعلیم دی ہماری مذہب نے. محترم حضرات، ذرا سوچئے، اندازہ کیجئے، جس نبی کی تعلیمات اس قدر پاکیزہ ہو، جس کے ارشادات، جس کے فرامین اس قدر پاکیزہ، اونچے اور اعلیٰ ہوں، اس کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا، اس کے کردار کا کیا حال رہا ہوگا. صحابہ نے المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، پوچھا آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا صورت تھی؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن کی ترجمانی تھی، قرآن کی تصویر آپ کا کردار. محترم حضرات، ایک اور حدیث میں کہا گیا کان احسنہم اخلاقا، آپ اخلاق کے بڑے پاکیزہ تھے، بڑے عمدہ تھے، آپ کی ہر عادت بڑی عمدہ تھی، آپ کی ہر صفت بڑی بے مثال تھی. آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کی مہمان نوازی، آپ کی ہمدردی، آپ کی خیر خواہی، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری اور آپ کا صبر و تحمل اور بردباری، سب کچھ بے مثال، سب کچھ اس قدر پاکیزہ کہ جن کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. آپ کے اخلاق کا ایک روشن نمونہ جس میں ہم سب کے لیے ایک درس ہے، ایک عبرت ہے، اس نمونے کو پیش کرتے ہوئے میں میری بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ابتدائے نبوت کا دور ہے، وہی ابھی ابھی نازل ہوئی تھی، دعوت و تبلیغ کے شروع کے دن اور شروع کا زمانہ تھا. آپ مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت اپنے وزندار بوجھ کو رکھے کھڑی ہوتی ہے. آپ کو گزرتا دیکھ کر وہ بوڑھی عورت جو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کو بس گزرتا دیکھا. وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی ہے، کیا ہے بیٹے؟ آپ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہے جس کے پاس وزندار بوجھ رکھا ہوا ہے. آپ فوراً جاتے ہیں. بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتی ہے، بیٹا
اس بوجھ کے اٹھانے میں تم ذرا میری مدد کر دو، اس بوجھ کے اٹھانے میں ذرا تم میرا ہاتھ بٹھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کرشمہ دیکھیے، آپ عرض کرنے لگتے ہیں ماں جی اگر تم اجازت دو تو اس بوجھ کو اٹھا کر تمہارے کمزور کندھوں پر رکھنے کے بجائے میں خود اپنے کندھوں پر رکھ لیتا ہوں، تمہیں تمہارے منزل تک چھوڑاتا۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ پہنچ گئے مدد کے لیے، اٹھا لیا اس عورت کے بوجھ کو، اپنے مبارک کندھوں پر رکھ کر چلنے لگے۔ کیا رہا ہوگا وہ عالم، کیسا رہا ہوگا وہ منظر، زمین کانپ رہی ہوگی، آسمان ہل رہا ہوگا۔ وہ نبی، وہ پیغمبر جو امت کے لیے رحمت بن کر آیا، جو نبیوں میں سب سے فضیلت والا ہے، وہ اپنی امت کی بوڑھی عورت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر رکھ کر چل رہا ہے۔ محترم حضرات، وہ بوڑھی عورت جس کی لمبی عمر اور پختہ تجربے نے اس کی زندگی میں مکے والوں سے ایسے حسن اخلاق کا نمونہ نہیں دیکھا تھا، وہ آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی، کہنے لگی بیٹا تم تو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو، بیٹا تمہارے اخلاق تو بڑے پاکیزہ ہیں، میں نے مدد کے لیے پکارا تم فوراً آ گئے اور میرا ہاتھ بٹانے کے بجائے میری جگہ تم خود اس بوجھ کو اٹھا کر چل رہے ہو، تمہارے اخلاق بڑے پاکیزہ ہیں، اس لیے میری ایک نصیحت کو سن لو۔ آپ کہنے لگے ماں جی بتاؤ تمہاری نصیحت کیا ہے؟ بوڑھی عورت عرض کرنے لگی جو آپ جانتی نہیں تھی، جو آپ کے نام سے واقف نہیں تھی، کہنے لگتی ہے بیٹا تمہارے اخلاق تو بڑے اچھے ہیں، لیکن میری نصیحت یہ ہے تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کہ میں سنتی ہوں کہ مدینے مکے کے اندر محمد نام کا ایک شخص آیا ہے جو بڑا جھوٹا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، تم اس سے بچ کر رہنا، کہیں اس سے ملو گے تو تمہارے اخلاق اثر انداز ہو جائیں گے۔ اس بوڑھی عورت کی اس نصیحت کو سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں۔ اب عورت پریشان کہتی ہے بیٹا میں تم کو خطرے سے آگاہ کر رہی ہوں، مفت میں اتنا اچھا مشورہ دے رہی ہوں، تم ہو کہ میرے مشورے کو سن کر مسکرا رہے ہو، تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ جناب دو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ماں جی جس محمد کے بارے میں تم نے یہ گستاخی کی، جس محمد کے بارے میں تم نے کہا وہ جھوٹا ہے، وہ محمد کوئی اور نہیں میں۔ آپ کے اس جواب سے بوڑھی عورت کام گئی، لرز گئی، آپ کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی، فوراً اس نے اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا اعلان کیا، شہادت دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے اخلاق اس کی گواہی۔ محترم حضرات، اتنا ہی نہیں، اور ذرا آگے بڑھیے، حسن اخلاق کا ایک اور مثالی اور روشن نمونہ دیکھیے۔ پہلی بار وحی نازل ہوئی تھی آپ پر، پہلی مرتبہ خدا کے مقرب فرشتے سے ملاقات ہوئی تھی، وحی کی پہلی کیفیت سے آپ کی طبیعت کافی متاثر ہوئی، فطرتاً طبیعت کے اندر ذرا سی پریشانی آئی، پریشان حال گھر لوٹتے ہیں، زوجہ محترمہ رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کہیں خدیجہ مجھے ذرا پریشانی سی ہو رہی ہے، مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پوچھنے لگتی کیا بات ہے، اچانک آپ کو ایسے کیوں ہونے لگا؟ آپ کہتے ہیں آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، پھر واقعے کی تفصیل آپ نے سنائی تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کام کیا جو ہر ایک مسلمان عورت کو کرنا چاہیے۔ آدمی اپنے خارجی امور سے، باہر کے کاموں سے تھکا ماندہ پریشان حال جب گھر کو آتا ہے تو گھر کی
عورت کو، ایک نیک بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی پریشانی کو دل سے محسوس کرے، اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے پریشانی کے حروف کو پڑھے، ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھے، تسلی دے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ کر دے اور اس کے لیے درد سر بن جائے۔ ام المؤمنین نے جو کیا وہ یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اور آپ تسلی دیتی ہیں، کہتی ہیں کھلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، اللہ تعالی ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو نامراد اور ناکام نہیں کرے گا۔ اتنا بھروسہ آپ کی ذات سے، اس قدر بھروسہ آپ کی ذات پر اس قدر اعتماد کیسے آیا، اس کا بھی جواب اب آگے دیتی ہیں، کہتی ہیں اللہ آپ کو ہرگز ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وتصدق الحدیث، آپ اپنی باتوں میں سچائی کو اپناتے ہیں، سچی باتیں آپ کرتے ہیں، آپ کی باتوں میں سچائی ہوتی ہے، صلہ رحمی آپ کا شیوا ہے۔ وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کا بوجھ آپ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حالات سے ستائے ہوئے انسانوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ اس حدیث کی تفصیل میں، اس حدیث کی تشریح میں ایک بہترین نقطہ بیان کیا علماء محدثین نے، فرمایا یہ کہ جس قوم میں، جس ملت میں، جس سماج میں اگر یہ اخلاق آ جائیں تو وہ کبھی ناکامی اور نامرادی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجربہ ہے۔ جس قوم میں، جس ملت میں یہ پاکیزہ اخلاق آ جائے، جہاں جس قوم میں صلہ رحمی آ جائے گی، باتوں میں سچائی آ جائے گی، دوسروں کے درد کو سمجھنے کا جذبہ آ جائے گا، مہمان نوازی آ جائے گی، اور پریشان حال بندوں کی خدمت اور ان کو مدد کرنے کا احساس جس دن جاگ جائے گا، اس قوم کے اندر کبھی بھی اس قوم کو ناکامی اور نامرادی حاصل نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمونے کو تو ہم نے دیکھا اور سنا، اور یہی وہ اخلاق ہیں جو کسی بھی قوم اور سماج کو کامیابی کے بلندی پر پہنچاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، بعثت سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آنے سے پہلے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی ولادت سے پہلے، عرب قوم کی اخلاقی حالت کیا تھی؟ انسان گمراہی میں بھٹک رہا تھا، اخلاق دفن ہو چکے تھے، ظلم و ستم کا ہر طرف دور تھا، برائی کا دبدبا تھا، انسان اور ایک دوسرے انسان کو آسانی سے غلام بنا لیتا تھا، اپنے پیٹ سے جلی ہوئی معصوم بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کردار مٹ چکا تھا، نیکی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں رحمت للعالمین بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے، بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کے لیے، جو اخلاق اور کردار سے کو بھول چکی تھی، اس قوم کو اخلاق و کردار کا روشن سبق یاد دلانے کے لیے، اخلاق و کردار کا سبق لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے درمیان آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس سماج میں، اس ماحول میں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اچھے اخلاق کی، بلند اخلاق کی تعلیم دوں۔ جب قوم نے آپ کے فرامین کو قبول کرنا شروع کیا، قوم والوں نے جب آپ کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کے اخلاق اور کردار کو جب آپ نے اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو
ایسی ترقی دی کہ جزیرے عرب سے انہوں نے جزیرے عرب سے یہ لوگ نکلے، قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، یونان اور روم کو فتح کیا، ملک شام اور فلسطین کو انہوں نے فتح کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم میں، ساری دنیا میں چھا گئے۔ محترم حضرات، اگر کسی کے اندر یہ اچھے اخلاق آ جاتے ہیں تو یہی انسان کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ اس بات کا اچھا احساس تھا یہ ایک نیک خاتون، یہ ایک نیک ماں کو جو اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ میری مراد مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، آپ کی والد محترمہ، آپ کی امی جان جب آپ کو مدرسہ روانہ کرنے لگی، تعلیمی سفر کا آپ کا پہلا دن تھا، بیٹا علم کے میدان میں قدم رکھنے جا رہا ہے، اسے علم حاصل کرنا ہے، اس کے مستقبل کو روشن کرنا ہے۔ ماں اپنے لختے جگر نور نظر مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کو بلا کر کہتی ہے، کہنے لگتی ہے، بیٹا اذهب الى ربیع، کہ تم ربیعہ کے پاس جاؤ۔ ربیعہ آپ کے شیخ اور آپ کے استاد کا نام تھا جن سے آپ نے علم سیکھا۔ کہنے لگتی ہے، اذهب الى ربیع، بیٹا تم ان کے پاس جاؤ، ربیعہ کے پاس جاؤ، فتعلم منه الخلق والادب قبل العلم، ان سے ادب اور ان کے اخلاق سیکھو، ان سے علم حاصل کرنے سے پہلے ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو ان سے سیکھو۔ ایسا ہی ہوا، امام مالک نے اپنے استاد سے ان کا کردار سیکھا، ادب سیکھا، علم بھی سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی عطا کی، آپ کو علم کا وہ اونچا مقام عطا کیا، جس کے بعد لوگ آپ کو عالم المدینہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ امام دار الہجرہ کہا جاتا تھا آپ کو۔ آپ کے جانے کے بعد آج صدیاں گزر گئیں، آپ کا علم آج بھی روشن ہے، آپ کا کردار آج بھی روشن ہے، آپ کے اخلاق آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اپنے اخلاق میں بہتری لانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی علم و عمل کی یہ کامیابی عطا کی۔ محترم حضرات، یہی جب کسی قوم میں، کسی سماج میں بری عادتیں آ جاتی ہیں، جن کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، جن کا کردار خراب ہو جاتا ہے، جن کے اخلاق پستی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ قوم ذلت اور رسوائی کے گڑھے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کے اندر بھری پڑی ہوئی، بس ایک مثال کو میں ذکر کرتے ہوئے میری بات کو میں ختم کروں گا۔ دوسری عالمی جنگ کا موقع تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے موقع میں جو جنگ پیش آئی، اس میں جرمنی اور فرانس یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے۔ جرمنی کے ہاتھوں فرانس کو بڑی بری شکست ہوئی، فرانس کی سلطنت کی کایا پلٹ گئی، فرانس کی بادشاہت زوال پر چلی گئی، ملک فرانس کو ناکامی اور شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد اس ملک کی ناکامی، اس کی ذلت اور رسوائی، اس کے زوال کے اسباب پر تحقیق کرتے ہوئے لکھنے والوں نے بہت ساری کتاب لکھی، لیکن یہ کتاب، یہ ایک مصنف جس کا نام ہے اینڈریا موروا، اس نے اپنی کتاب میں کہ فرانس کی ناکامی اور اس کے زوال کے کیا اسباب ہیں، اس ٹاپک پر ایک کتاب لکھتا ہے وہ اینڈریا موروا۔ تو اینڈریا موروا اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے بہت سارے ناکامی کے اسباب ذکر کرتے ہوئے یہ سبب بھی بتاتا ہے کہ جس وقت عالمی جنگ، جس وقت دوسری عالمی جنگ سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی، تب فرانس کے باشندوں میں بد اخلاقی اس قدر پھیل گئی تھی، برے اخلاق اور برے کردار اس زور پر تھے کہ قوم میں ایک باشندہ دوسرے باشندے سے متنفر تھا،
ہمدردی ختم کی تھی، اخلاق ختم ہو چکے تھے، اور اس کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق پوری طریقے سے ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے جرمنی کو آسانی کے ساتھ یہ راستہ ملا کہ وہ اس پر حملہ کرے اور اس کو شکست پر سے دوچار کر دے۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے، انسان جیسے اچھے اخلاق سے کامیابی کے مقاصد تک پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح سے جب قوم کے اندر برے اخلاق آ جاتے ہیں تو وہ پستی کی طرف چلے جاتی ہے وہ قوم، کیونکہ آدمی کا ذکر، جیسا کہ میں نے بھی شروع میں ہی آغاز میں کہا، آدمی کی عزت، قوم کی عزت اس کے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا والمرء بالاخلاق یسمو ذکرہ، کہ آدمی کے اخلاق سے اس کی شان بلند ہوتی ہے، اور وبہا یفضل فی الوراء ویوقر، اور آدمی کے اچھے اخلاق سے اسے دوسروں پر فضیلت ملتی ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور یہی وہ بلند اخلاق ہیں، یہی وہ حسن اخلاق ہیں جو قوم کی تعمیر کا راز بھی ہے اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے کارساز بھی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حسن اخلاق کے مرتبے کو جانیں، پہچانیں، اس کی اہمیت کا تصور کریں۔ بلند اخلاق انسان کو کامیابی کے کس بلندی تک پہنچاتا ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اپنے کردار میں پاکیزگی پیدا کریں، اخلاق میں بلندی پیدا کریں، عادات کو اچھے بنائیں، سیرت کو پاک اور صاف بنائیں، معاملات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اخلاق میں ابو بکر صدیق کی صداقت پیدا کریں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت پیدا کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فیاضی اور سخاوت پیدا کریں، آپ کی شرمساری اپنے کردار میں لائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت و پامردگی پیدا کریں، حضرت حمزہ کی شجاعت اور دلیری اپنے کردار میں پیدا کریں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی معرفت اور آگاہی اپنے اخلاق میں پیدا کریں، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ شہادت اپنے کردار میں پیدا کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی للہیت اور وارستگی اپنے کردار میں پیدا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالی ہماری اس قوم کو کامیابی کے کس اونچے مقام تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہم اس اخلاق کو اپنا لیں گے، ہمارے اخلاق و کردار میں ہمارے ان بزرگ اور ان اسلاف کا روشن کردار ہمارے اندر آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی کے بلند مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فائز کر دے گا۔ انہی نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم تمام کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے بچوں کے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے، کردار کو پاکیزہ بنائے، اخلاق میں بلندی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے حسن اخلاق سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔